بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم. آپ کی میزبان، آپ کی ٹیچر، آپ کے معلمہ، آپ کی ساتھی سیدہ سیما. گرامر یا قواعد عربی زبان میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. عربی زبان میں زیر زبر کے فرق سے مطلب بدل جاتا ہے. کسی لفظ کا مخرج غلط ہو جائے تب بھی لفظ کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. قواعد کو ہم سیکھیں گے بذریعہ TPI یعنی کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ عربی کے صیغوں کو تاکہ ہم آسان کر سکیں اور اشاروں کے آسانی کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں، پورے دماغ کا استعمال کریں اور اپنے دماغ کو سمجھائیں کہ ہمیں وہ آپ کے ہاتھ کے اشارے سے سمجھ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے دماغ میں فوراً وہی بات لائے جو آپ کا ہاتھ اسے کہے. تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، آواز ہماری ایک دوسرے تک پیغام پہنچاتی ہے یعنی ہم بولتے ہیں، ہاتھ ہمیں مختلف چیزوں کی اسٹرینتھ بتاتے ہیں، اس کی نرماہٹ بتاتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ اشاروں کا کام بھی کرتے ہیں. اور دل، سب سے اچھی بات دل کی ہے. جب ہم پڑھتے تھے نا قرآن کریم تو ہماری امی کہتی تھیں بھائی دل کی آواز سے پڑھو. یہ کیا اتنی ہلکی ہلکی آواز میں پڑھ رہے ہو؟ تو دل کی آواز، تو دل سے کرنا ہے ہر کام اور پھر آپس میں مل جل کر کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم الفاظ کہیں گے اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اپنے ہاتھ کی انگلی کو، سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اپنے کانوں پر رکھیں گے اور کہیں گے سنیے. آنکھوں پر رکھیں گے. اچھا، میں بصارت جو محروم ساتھی ہیں ان کی دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ آنکھوں پہ ہی رکھیں گے اور کہیں گے دیکھیے. دماغ پہ رکھیں گے یعنی کان کی کنپٹی پہ رکھیں گے اور کہیں گے سوچیے. ہونٹ پہ رکھیں گے اور کہیں گے بولیے. اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے دل سے کیجیے اور پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر باہم کہیں گے مل کر کیجیے. اب اس کو ہم جلدی سے کہتے ہیں سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہم اپنے گرامر کا آغاز کریں گے. یوں تو عربی زبان میں 14 صیغے ہوتے ہیں نا گرامر میں پروناؤن کے. جیسے نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے اردو میں ضمیر کہتے ہیں، عربی میں بھی ضمیر کہتے ہیں. انگلش میں ناؤن کی جگہ جو یوز ہوتا ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ویسے تو عربی میں ضمائر جو ہیں وہ 14 ہیں، لیکن ہم 14 کے 14 ابھی نہیں سیکھیں گے، بلکہ ہم وہ الفاظ زیادہ سیکھیں گے جو قرآن میں زیادہ آئے ہیں. تو ابھی ہم اس میں 6 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں بہت زیادہ بار آئے ہیں. اس سبق میں ہم صرف 6 الفاظ سیکھیں گے جو ضمائر ہوں گے اور ہی شی کی جگہ استعمال ہونے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، ڈیٹیچڈ ضمیر. ٹھیک ہے. ضمیر منفصل یعنی یہ والی ضمیر کبھی بھی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، بلکہ یہ ہمیشہ سے الگ آتی ہے، ہمیشہ الگ ہوتی ہے. اور اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں. اب یہ مرفوع کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے. ٹھیک ہے. بس یاد رکھیے گا کہ یہ مرفوع ضمائر کہلاتی ہیں. تو اس میں ہم صرف 6 ضمائر سیکھیں گے. اور اس ضمائر کو سکھانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ عربی میں اور اردو میں تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، یعنی ایک ہوگا اور دو سے زیادہ کو ہم جمع کہیں گے.
جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں ایک ہوتا ہے، پھر دو ہوتے ہیں، اور پھر دو سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک کے اب ہم یہ ابھی جو یہاں سیکھیں گے وہ ہم ایک سیکھیں گے اور دو سے زیادہ کا سیکھیں گے، یعنی بیچ والا کالم یعنی دو والا کالم اب ابھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں مذکر اور مؤنث کا بھی ہوتا ہے کہ مذکر علیحدہ ہوتا ہے اور مؤنث علیحدہ ہوتا ہے. تو مذکر میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، مذکر غائب ہوتا ہے اور مذکر حاضر بھی ہوتا ہے. مؤنث غائب ہوتا ہے اور مؤنث حاضر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو کریں گے وہ ابھی مذکر غائب کریں گے، مذکر حاضر کریں گے، اور جو بولنے والا اسپیکر ہے یعنی متکلم جسے ہم کہتے ہیں ہم وہ کریں گے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور مزید آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم گرامر کا یہ رول پڑھ لیں گے اور اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ یہ لفظ سیکھ لیجئے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. یہ 6 الفاظ ہو گئے. اب جب ہوا کہیں گے آپ تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں گے کہ گویا وہ شخص جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے مگر آپ سے تھوڑا دور ہے، موجود ہے مگر موجود نہیں ہے، اس کے لیے آپ اشارہ کریں گے ہوا. وہ ایک مرد، اور یہ غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک مرد کمرے سے باہر موجود ہے، کمرے کے اندر دور بیٹھا ہوا ہے، یا گھر سے باہر موجود ہے. ٹھیک ہے. یا گھر سے باہر بھی نہیں ہے، آپ کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ ہوا. اور اس کے لیے آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو سیدھی طرف ہی کریں گے اور کہیں گے ہوا، یعنی وہ ایک مرد، وہ ایک مرد. ہم کے لیے آپ 4 انگلیاں ملائیں گے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہی اشارہ کریں گے، سیدھے ہاتھ کی ہی 4 انگلیاں ہوں گی، اور آپ کہیں گے ہم. انتا کے لیے آپ اپنی ایک انگلی اٹھا لیں گے سیدھے ہاتھ کی اور جسٹ بالکل اپنے اپوزٹ اشارہ کریں گے انتا. انتا کا مطلب ہے تم. اور پھر 4 انگلیاں لیں گے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انا. نہیں سوری، ایک انگلی لے کے اپنے سینے کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے انا. اور انتم کے لیے 4 انگلیاں لیں گے اور سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انتم، اور پھر 4 انگلیاں اپنی طرف کر کے کہیں گے نحنو. ٹھیک ہے. ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا تم ایک مرد، یعنی ہم مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواتین کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. انا متکلم کے لیے ہے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اسی طرح انتم تم سب مرد، اور نحنو ہم سب، یعنی اس میں پھر مردوں کی اور عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے.